حیات صاحب غصے میں ضبط کرتے زید کو سکون سے سمجھایا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ صرف اور صرف زید جعفری کی ہے، وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، سمجھے تم؟ مجھے وہ چاہیے، کہاں ہے وہ؟ بولو۔ زید حیات صاحب کا کالر پکڑتے ہوئے غصے سے غرایا۔ سب سونے کے لیے جا چکے تھے۔ حیات صاحب نے جانے والے تھے کہ ملازم نے آ کر بتایا کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اجازت دے کر اندر بلایا، لیکن اس کے منہ سے اپنی بیٹی کا نام سنتے انہیں غصہ آ گیا۔ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، جس کے ساتھ بھی ہے وہ بہت خوش ہے، تم میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حیات صاحب نے غصے سے کالر چڑھواتے ہوئے کہا تھا، اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ جس کے پاس بھی ہے میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اور ہاں، جاتے ہوئے تمہیں ایک گڈ نیوز تو دینی بنتی ہے، مجھے بیڈ نیوز دی ہے تو تمہارے لیے بھی ہونی چاہیے۔ زید طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ حیات صاحب غصے میں دہاڑے، آرام سے، مجھے تیز آواز پسند نہیں، اس کا بدلہ تو بعد میں لوں گا۔ بیڈ نیوز، حیدر خان کا بیٹا زندہ ہے اور وہ تم سے چھپ چھپ کر بدلہ لے رہا ہے۔ حیدر خان کو تو جانتے ہوگے نا تم؟ زید اپنی چال چلتا ہوا ایک نظر حیات صاحب کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ حیات صاحب چکراتے ہوئے سر کے ساتھ صوفہ پر گرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا جو انہوں نے سوچا، کیا وہ سچ ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا وہ چپ بیٹھے گا، یہ اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ ہزاروں سوچوں میں وہ گرے ہوئے تھے اس وقت۔ اب ہوگا میرا بدلہ شروع، مسٹر حیات شیرازی، تمہاری بیٹی تو واقعی بہت معصوم ہے، اس کی معصومیت میں ختم کروں گا، جیسے تم نے میری آنی کی تھی۔ جتنا تم نے میری آنی کو تڑپایا ہے، اس سے کئی زیادہ تمہاری بیٹی کو تڑپاؤں گا۔ وہ اندر بالکانی میں کھڑا چاند کی ہلکی روشنی اس کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہی تھی، سرخ آنکھیں، چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی۔ تم لوگوں کی مستی وہاں پر بھی ختم نہیں ہو رہی؟ اور فون پر دوسری طرف کو غصے میں بولا تھا، ہماری خیر ہے، تم بتاؤ اس معصوم کو کب برباد کر رہے ہو اور کب واپس آ رہے ہو؟ دوسری طرف افسوس سے بولا گیا تھا، کل آ رہے ہیں، تم نے اپنا کام کیا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں بس تمہارا انتظار ہے، اگر اس کی بریانی بناؤ، بہت شور کرتا ہے، کان پک گئے ہیں میرے۔ دوسری طرف منہ بناتے ہوئے کہا تھا، تم اس کے چمچے کو دفنانے کی تیاری کرو، اس بار میں اسے جیتنے نہیں دوں گا۔ اس کے اندر نفرت، غصے کی شدت تھی۔ گڈ مارننگ، بیراج نے رافعہ کو اٹھتے دیکھ کر کہا، آپ کب اٹھے؟ میں اتنی دیر سے سو رہی تھی اور آپ نے مجھے اٹھایا نہیں۔ رافعہ پریشان سی بولی، میری پیاری بیوی سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی، دل نہیں کیا اٹھانے کو، لیٹ نہیں ہوئی، ٹائم سے اٹھی ہو، میں بس تیار ہو کر آ رہا تھا تمہارے پاس۔ بیراج اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے اپنی محبت کی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی، مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے اچھے اور رومانٹک ہیں، میں نے تو ہمیشہ خڑوس غصے کرنے والے کو دیکھا ہے۔ رافعہ نے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالے، شرارت سے کہا، اچھا کیا تم اس خڑوس غصے والے کو مس کر رہی ہو؟ کہو تو جگا دوں۔ بیراج نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی، جگا دے، میں اب نہیں ڈرتی اس سے، میرا شوہر ہے میرے ساتھ، اس سے بھی زیادہ ہینڈسم۔ رافعہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اچھا بعد میں رونا مت۔ بیراج شرارت سے بولا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ کبھی نہیں رلائیں گے۔ رافعہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، کبھی نہیں، بیراج شیرازی اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا، تم اداس مت ہوا کرو۔ بیراج محبت سے بولا، اسے گلے لگایا، آپ ہمارا سامان کیوں پیک کر رہی ہیں؟ داریان کہاں ہے؟ انل بیڈ سے اٹھی تو سامنے ملازمہ کو بیگ پیک کرتے ہوئے دیکھا، ایک نظر پورے روم میں ڈالی، داریان کو تلاش کیا پر وہ کہیں نہیں دکھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ میڈم صاحب جی باہر بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے تھے، وہ مجھے کہا آپ کا سارا سامان پیک کر دوں۔ ملازمہ بتا کر پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ انل داریان کا سنتے باہر بھاگی، داریان کہاں جا رہی ہیں؟ انل باہر گارڈن میں آتے ہوئے سامنے داریان کو بیٹھا دیکھا، اس کی طرف بھاگتے ہوئے گئی، اور نائٹی ڈریس میں بکھرے بال، نیند سے بوجھل ہلکی سرخ آنکھیں، تیز دھوپ اس کے چہرے پر پڑتے ہوئے اسے اور بھی خوبصورت، دلکش بنا رہی تھی۔ داریان ایک نظر اس کے خوبصورت حلیے پر ڈالتا آس پاس آیا
گارڈ علی کی موجودگی دیکھتا خود پر ضبط کرتا اس کے سامنے آیا۔ روم میں چل کر بات کرتے ہیں، دریان سرد لہجے میں بولتا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ باہر کیوں آئی اس حلیے میں؟ دریان روم میں آتا، ملازمہ کو اشارہ کرتا باہر جانے کا، روم کا دروازہ بند کرتا، اسے بازوؤں سے پکڑتا، قریب کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، وہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور سوری، انل نے شرمندہ ہوتے ہوئے نم آواز میں کہا تھا، اگلی بار خیال رہے۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر چلنا ہے، اپنے بابا سے مل لو آخری بار۔ دریان مسکراتے ہوئے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ مطلب آخری بار کیوں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انل نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تم ڈر رہی ہو مجھ سے؟ ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں لندن، آج شام کی فلائٹ ہے۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں اپنے بابا سے بھی ملنا چاہیے، کیونکہ ہم جلدی واپس نہیں آ سکتے، میرا کام وغیرہ وہیں پر ہے۔ دریان اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے آرام سے بتا رہا تھا، لیکن آپ تو یہیں رہتے ہیں نا، کیا ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ انل نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ یہاں میں کچھ کام سے آیا تھا، اب وہ پورا ہو گیا ہے تو واپس جانا پڑے گا، وہاں کام بہت رہ گیا ہے۔ تم میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی؟ دریان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہاں آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ ہم تیار ہو جائیں، انل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جلدی، ہمیں دیر نہیں ہونی چاہیے، دریان پیار سے کہتا۔ اس کا ماتھا چوما۔ انل شرماتے ہوئے تیزی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ جلدی پتہ لگواؤ کون ہے وہ کمینہ جس نے میری محبت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آہ! زید شراب پیتے غصے میں دہاڑا۔ سر، یہ رہی اس کی تصویر، ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، لندن میں اس کا اپنا بزنس ہے، کل ہی ایاز شیرازی کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اور شاید کچھ دنوں میں واپس لندن چلا جائے۔ اس کے ساتھی نے فل انفارمیشن دی۔ تم ہو وہ اچھا کھیل کھیلا ہے، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، اب میں تمہیں وہ سزا دوں گا ساری زندگی یاد رکھو گے۔ زید اس کی تصویر کو دیکھتا نفرت سے غرایا۔ اور اس ظفر کا پتہ چلا کہاں ہے کمینہ؟ یہاں سارے کام چھوڑ کر کہاں بھاگ گیا؟ ڈھونڈو اسے۔ زید کو ظفر کی اتنے دنوں سے غیر موجودگی پر غصہ آیا تھا۔ السلام علیکم، رافعہ بیراج کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے آئی۔ دھیرے سے سلام کیا۔ رافعہ پیچ کلر کے سوٹ میں، کھلے بال، لائٹ میک اپ، سر پر دوپٹہ، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیراج بلیو فارمل سوٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، اللہ خوش رکھے آپ دونوں کو۔ حمدان صاحب رافعہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی۔ بی جان حیات صاحب نے بھی اسے پیار سے دعا دی تھی۔